اگر تاریخ کے اوراق اٹھائے جائیں تو ان میں بہت سے ایسے واقعے ملیں گے جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے اور عبادت گزار بندوں کی حفاظت فرمائی۔ ان تاریخ کے اوراق نے بہت سارے واقعات کو اس طرح اپنے دامن میں محفوظ کر لیا ہے کہ جو چاہے ان سے فائدہ حاصل کر لے، کیونکہ ان واقعات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی کرامات پوشیدہ ہیں جو اللہ پر ایمان کو مضبوط کرنے کا سبب ہیں۔ چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہو جسے اللہ پاک نے برسات کے پانی سے بچایا، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام جسے اللہ پاک نے ذبح ہونے سے بچایا، یا تو وہ 7 اصحاب جن کا قصہ مختصر تو ضرور ہے لیکن دلچسپ اور اثر پذیر بھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہر طرف رومی پرچم لہرا رہا تھا۔ شام اور فلسطین پر رومی قابض تھے، بت پرستی عام تھی اور اللہ پاک کی عبادت کرنے والوں کی تعداد ایسی تھی جیسے آٹے میں نمک برابر۔ لیکن جن کے دلوں میں ایک خدا بس گیا تھا وہ بت پرستی سے بھاگ رہے تھے۔ ان کی نظر میں دنیا اور دنیا کی دلکشی ترک کرنے کا جذبہ تھا۔ پوری رومی سلطنت بت پرستی اور اس وقت کے بادشاہ کو خدا مانا جاتا تھا، لیکن وہ 7 نوجوان جن کو تاریخ اصحاب کہف کے نام سے لکھتی ہے، انہوں نے پوری سلطنت کی مخالفت کی اور کہا اللہ پاک ایک ہے، ایک تھا اور ایک رہے گا۔ 146 عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 100 سال بعد ایک ایسا شہر جو پیڑا کے نام سے مشہور تھا اور عرب اسے بترا کہتے تھے، وہاں کا بادشاہ دقیانوس ایک انتہائی بت پرست تھا۔ اس نے اپنے ظلم و ستم اور فوجی طاقت کے بلبوتے پر بہت بڑی سلطنت حاصل کی۔ کچھ عرصے بعد خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ ایک دن جب وہ غرور اور تکبر سے اپنے تخت پر بیٹھا تھا تو ایک آدمی تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور خبر دی، بادشاہ سلامت، ابھی خبر ملی ہے کہ ایک لشکر تیزی سے ہماری طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے اور سرحد پار کرنے والا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی دقیانوس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اور ڈر کے مارے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر دربار والے بھی تعجب میں پڑ گئے۔ ان دربار والوں میں وہ 7 نوجوان بھی تھے جنہوں نے دیکھا کہ وہ خود بھی دوسرے لوگوں کی طرح ایک عام آدمی ہے، کیونکہ وہ بھی پانی کا محتاج ہے، کبھی خوش رہتا ہے اور کبھی ڈرتا ہے، اور یہ صفات تو خدا کے لیے نامناسب ہیں۔ اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ دقیانوس ایک کمزور مخلوق ہے، وہ صرف اور صرف خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، ورنہ حقیقی خدا وہ ہے جو حکیم، عالم اور اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ دقیانوس بہت بڑا ظالم ہے، تو انہوں نے اس کے شر سے بچنے کے لیے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور آخرکار پورے ارادے کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور ایک بیابان کی طرف چل دیے۔ وہ 7 آدمی تھے اور ان کے ساتھ ایک کتا تھا۔ صحراؤں اور پہاڑوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک غار کے پاس پہنچے اور سوچا اس میں ذرا چل کر آرام کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان اس غار میں 309 سال تک سوتے رہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں تھپکی دے کر سلایا اور ہم ہی ان کی کروٹیں بدلایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ سب لوگ ان کی غار کی طرف جانے لگے تو اللہ پاک کے حکم سے ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال اس حال میں ہوا کہ جس شخص نے ذکر و عبادت کی جو وضع اختیار کر لی تھی وہی وضع آخری لمحوں تک باقی رہی۔ ان کے وفادار کتے نے بھی آخر تک ان کا ساتھ دیا۔ وہ پاسبانی کے لیے دہانے کے قریب بیٹھا رہتا تھا۔ جب اس کے مالک مر گئے تو اس نے بھی وہیں بیٹھے بیٹھے دم توڑ دیا۔